اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، اور آج بھی وہی اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات اور ان کی صحبت کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم میسج، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ARY نیٹ ورک جو ہے قومی مفاد میں لوگوں کی صحت کے حوالے سے، لوگوں کے فلاح کے حوالے سے ہمیشہ وہ اقدامات کرتا ہے کہ جس کے ذریعے پوری ملت کو، یعنی کہ پورے اقوام پاکستان کو جو ہے فوائد جس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ARY نیٹ ورک جو ہے دو بوند پاکستان کی خاطر، یہ پوری ایک ہمارا ایک ایسا عزم ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جسے نہ صرف پذیرائی مل رہی ہے بلکہ لوگ اویئر ہو رہے ہیں۔ دو بوند پاکستان کی خاطر میں آپ جانتے ہیں کہ جو پولیو کے قطرے ہیں یہ پلائے جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ ٹرینڈ اسٹاف آپ تک پہنچ رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جو آپ ہی کے ایریا کے منتخب لوگ ہیں جنہیں ٹرین کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور تمام SOPs کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے ذہنوں میں تحفظات ہیں، بہت سے ظاہر ان کے سوالات ذہن میں موجود ہیں، لیکن یہ بطور خاص اہتمام کیا گیا ہے تاکہ مزید خدا نخواستہ ہماری جو جنریشن ہے وہ کسی قسم کی معذوری کا شکار نہ ہو، کسی اور بیماری کا شکار نہ ہو۔ اس اعتبار سے دو بوند پاکستان کی خاطر جو ایک پورا سلسلہ ہے اس میں آپ تعاون کریں۔ ٹرینڈ اسٹاف آ رہا ہے آپ کے پاس، 50 سال سے کم عمر کے افراد ہیں وہ لوگ جو آ رہے ہیں، اور مکمل طور پر ان لوگوں کو اس بات کے لیے پابند کیا گیا ہے کہ وہ مکمل حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تمام وہ چیزیں بروئے کار لائیں جو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور تمام وہ لوگ کہ جن کے ہاں چھوٹے بچے ہیں، جو لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے، خدارہ ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس مہم میں اور ملک و قوم کے مفاد میں چونکہ ایک چیز ہے، تو اس کے حوالے سے ARY نیٹ ورک بہت زیادہ جو ہے پھیلا رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اویئر کر رہا ہے کہ دو بوند پاکستان کی خاطر یہ ایک عزم ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو ہم سب کو بالکل شانہ بشانہ چلنا چاہیے، اور اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے اور رسپونڈ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ٹیم آپ کے دروازے پر آئے اور آپ رسپونڈ نہ کریں، یہ بہت بری بات ہوگی۔ یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے، ہمارے آنے والی جنریشن کے، ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری امر ہے۔ اس حوالے سے علماء حضرات نے بھی آپ کو بہت زیادہ میسیجز دیے ہیں، ARY نیٹ ورک بھی مستقل طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مہم ایک جو ہے جس پر کاربند ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا، آپ کے ملک و قوم کے لیے کتنا ضروری ہے جسے ARY نیٹ ورک جو ہے سمجھ لیں ملک کے جنریشن کے لیے جو کام کر رہا ہے دو بوند پاکستان کی خاطر، کیا کہیے گا آپ، کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً اللہ پاک کی طرف سے جہاں امراض کا نزول ہے، وہیں اللہ پاک ہر مرض کے ساتھ ایک شفا بھی نازل کرتا ہے، اور یہ پولیو کے قطرے احتیاط کے قطرے ہیں کہ جو آپ کے مستقبل کو محفوظ کرتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرتے ہیں۔ اس مرض کا الحمدللہ پھیلاؤ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت بھی نہ ہو لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی ایک چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہو تو اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ یار ایسا ہو نہ جائے۔ تو لیکن بہرحال ایک شخص کو بھی اگر ہو جاتا ہے پورے ملک میں، تو ایک جان بھی جو ہے وہ پوری انسانیت کی جان ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ ٹھیک، تو اس میں احتیاط کا اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ یہ مستقبل میں خدا نخواستہ معذوری کا جو پہلو نظر آتا ہے، پولیو کی اگر ویکسین اگر نہیں دی جاتی، قطرے نہیں پلائے جاتے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا، کتنا اہم کام ہے یہ؟ بالکل رئیس بھائی، پولیو ایک ایسا موذی مرض ہے جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا، اور ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اگر لاحق ہو جائے تو پوری زندگی کے لیے بچہ معذور ہو سکتا ہے۔ ماں باپ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہنستا کھیلتا کودتا نظر آئے، صحت مند تندرست توانا ہو، تو یہ دو بوند جو ہے آپ کے بچے کی صحت کی ضمانت ہے۔ یہ ایک واحد پولیو ویکسین ہے جو اس سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔
بہت اچھا پیغام دیا، آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ چونکہ علماء حضرات کی بات کو سنا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس بات پر کاربند رہے کہ آپ کے دروازے پر جب کوئی ٹیم آتی ہے اور بالکل وہ ایس او پیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آتی ہے، تو آپ اس کو رسپونڈ کریں تاکہ ہماری ملک و قوم کی جو مستقبل ہے وہ بالکل صحت مند اور توانا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آتے ہیں موضوع کی جانب، اور موضوع ہے آج اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ صحبت کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، میٹر نہیں کرتی، شاید نہ جانے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھیل رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ اچھی گیدرنگ ہے ان کی، بھائی اچھے ان کے معاملات ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لیکن بنیادی طور پر صحبت انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے دیکھا جائے انسان کی زندگی پر، چونکہ یہی وہ صحبت ہے کہ جو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیتی ہے، یہی وہ صحبت ہے جو عمر بن خطاب کو فاروق اعظم جس نے بنا دیا، یہی صحبت ہے کہ جس نے عثمان بن عفان کو ذو النورین کر دیا، یہی وہ صحبت ہے کہ جس نے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو حیدر کرار کر دیا، باب العلم کر دیا، اور نہ جانے حضور علیہ السلام کے اصحاب پر نظر ڈالیں، اولیاء امت پر نظر ڈالیں، جو صالح بندے کی صحبت میں آ گیا اس کی زندگی پر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوئے ہیں، اس بات پر تاریخ گواہ ہے۔ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو یقیناً بہت تفصیلات ہیں، لیکن علماء حضرات سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، قرآن و حدیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور مزید انسان کے کردار پر، اس کی ذات پر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے پیغامات تو میں نے لے لیے تھے، لیکن ظاہر ہے آپ تک کے اسماء گرامی بھی پہنچانے ضروری تھے۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے حوالے سے قرآن و حدیث جو بیان کرتے ہیں وہ کیا کلمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً قرآن و حدیث نیک لوگوں کی جو مجلس اور صحبت ہے اس کی اہمیت کو بڑے زبردست انداز میں مختلف مقامات پہ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، اور کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت میں ہے رئیس بھائی، کہ انسان کی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، واہ واہ واہ، کہ جو جنس ہوتی ہے کوئی بھی وہ اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیک آدمی ہے نا، اس کو نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنا اچھا وہ لگے نا گا، صحبت صالح ترا صالح کن، نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے گا، برے آدمی کو برے آدمی کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے گا۔ یہ فطرت میں ہے، آپ کی فطرت، آپ جس طرح کے ہیں آپ اسی طرح کی مجلس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ بدکار بدکاروں کے لیے ہے اور پاکیزہ طیب وہ پاکیزہ کے لیے۔ واہ واہ، منافقوں کے لیے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ آپس میں سیٹ ہیں، اور مومن کے بارے میں فرمایا والمومنون بعضهم اولیاء بعض، مومن کا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو ان آیات کے اندر تو اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک فطرتی حقیقت ہے اور مسلمہ اصول ہے کہ جو آپ کی جنس ہے آپ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگلے مرحلے میں اگر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو، اچھا ہے یا برا ہے، اس کی جو فطرت ہے نا وہ سلیمہ ہے۔ فطرت سلیمہ اللہ پاک نے، یعنی ہر انسان کو اچھی فطرت پہ ہی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اگلے مرحلے میں قرآن صرف خبر دینے کے انداز میں نہیں، حکم کے انداز میں یہ کہتا ہے ہر ایک کی فطرت کو اپروچ کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر تم میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر تم فیل کر رہے ہو کہ میں برا ہوں، اگر تم فیل کر رہے ہو مجھ میں اغلاط ہیں، مجھ میں کمیاں ہیں، مجھ میں نقائص ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کونوا مع الصادقین، اپنی حقیقی فطرت کی طرف آؤ، اپنے کمال کی طرف آؤ۔ یا اللہ کیسے آئیں؟ سچوں اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو اللہ پاک تمہیں سچا کر دے گا، اچھا کر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ اپنی مجلس اختیار کرو، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو کہ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں، جو صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا الناس علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
یعنی آپ کا جو دین ہے نا اس کی پہچان بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کے دوست سے. آپ کے دوست کا جو آپ کا جو دوست ہے نا، جو اس کا دین ہے وہ آپ میں منتقل ہوگا، وہ آپ میں آئے گا. اور یہ علامہ صاحب ایسا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اگر آپ کا کلیبر کسی نے دیکھنا ہے، اگر آپ کی شخصیت کسی نے دیکھنی ہے، اگر آپ کا معیار کسی نے دیکھنا ہے نا، اس کی کسوٹی اور معیار یہ ہے کہ وہ آپ کی مجلس دیکھے گا، سبحان اللہ، وہ آپ کی میت دیکھے گا، وہ آپ کے ارد گرد دیکھے گا کہ کیا ہے بھائی، کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے نا، کہیں گے یہ ویسا ہی ہے، یہ ویسا ہی ہے. یعنی دوست کی پہچان ہوتا ہے، دوست کی پہچان ہوتا ہے. یہ قرآن اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کر رہا ہے. ایک اسٹیپ میں حقیقت بھی بتا دی. اگر آپ بدکاروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو آپ طے کر لیں آپ کون ہیں. اور دوسرے اسٹیپ میں حکم کے انداز میں کہا ہے کونو، ہو جاؤ، تاکہ اگر کوئی کمی ہے وہ پوری ہو، لائن آف اور ڈائریکشن بھی دے دی. اچھوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھا ہوتا چلا. کیا کہنے، بہت عمدہ. کونو مع الصادقین سے لائن آف ڈائریکشن بھی مل گئی ہمیں کہ آیا ہم، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ کمی ہے، کوتاہی ہے، کجی ہے، تو سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہو جائیں تو ہمارے لیے یقیناً وہ راستہ جو فلاح کا راستہ ہوگا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے ایک انتہائی اہم سوال اسی ضمن میں میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب بات ہو رہی تھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے حوالے سے، صالحین کی صحبت کے حوالے سے. بہت اچھے انداز میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب نے اس کو قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں واضح فرمایا، اور یقیناً اس کی اہمیت واضح ہو گئی. اب اہمیت تو واضح ہو گئی ہے، لیکن آپ کے جواب سے ایک سوال ہم ذہن میں دستک دیتا ہے، وہ یہ کہ آیا فوائد کیا ہیں اس کے؟ اگر صحبت اختیار کر بھی لی جائے تو اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ فرمائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسے آپ نے ابتدائیہ میں بیان کیا کہ یقیناً صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کے اثرات اگر دیکھنے ہیں تو وہ ابتدائیہ اتنا خوبصورت تھا آپ کا کہ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر صحبت کا اثر اور اس کے فوائد دیکھنے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی شکل میں اس کے اثرات اور فوائد دیکھے جا سکتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ صرف پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنا نہیں دیا، اور ان اصحاب نے سن کر اسے صرف زبانی یاد نہیں کیا تھا، بلکہ حضور کی صحبت اختیار کی. اسی صحبت کی وجہ سے وہ اصحاب بنے، اور ایسے اصحاب بنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم. اب تو یہ ستارے بن گئے. مطلب پہلے جب یہ آئے تھے یہ ذرے تھے، یہ سٹارز ہیں. جب یہ آئے تھے یہ ذرے تھے، انہیں خود کچھ نہیں آتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جب بیٹھے ہیں تو اب پوری دنیا کے رہبر و رہنما بن گئے ہیں، معلم کائنات بن گئے ہیں. اور رہتی دنیا تک اگر کسی کو ہدایت کی روشنی اگر کسی کو چاہیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی سیرت کی طرف دیکھیں، چونکہ خود نہیں چمکے، انہیں حضور کی صحبت نے چمکایا. وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ، کیا اشارہ دیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یقیناً سرکار کی تو صحبت در حقیقت چمک پیدا کر دیتی ہے. اب جس طرح کی صحبت آپ اختیار کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف حضرت نے بھی پیش فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسوں کی صحبت اختیار کری ویسے ہی اس کا اپنا دین اس کے اندر سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اور دوستوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک اور حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت کے اثر کو اور فوائد کو اس طرح بیان فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی کیا شاندار مثال ہے. حضور نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطار کی صحبت، عطر بیچنے والے کی صحبت. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھو گے یا تو عطر خریدو گے، عطر نہ بھی خریدو تو عطر وہ کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ یا کپڑوں پہ لگا دے گا، چیک کرو خوشبو آ جائے گی. نہ بھی ہو تو کم سے کم پرفضا ماحول میں، ایک خوبصورت خوشبودار ماحول میں وقت تم نے گزارا، صاف ستھرے ماحول میں وقت گزارا. یہ اچھی صحبت کی مثال. اور بری صحبت کی مثال حضور نے فرمایا لوہار کی مثال، کہ وہاں بھٹی دہک رہی ہے، انگارے دہک رہے ہیں، انگارے اڑ رہے ہیں، کالک ہے، وہاں پر گرمی ہے، بدبو ہے. حضور نے فرمایا اس کے پاس بیٹھو گے اپنے کپڑے خراب کرو گے، اپنے کپڑے جلاؤ گے، نہیں تو کم سے کم بدبودار ماحول میں تو بیٹھے ہی ہو نا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں صحبت کے فوائد بیان فرمائے کہ اچھی صحبت انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، اور بری صحبت جس طرح انسان کے ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح باطن پر بھی
اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید فرقان امین میں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت اختیار کرنے کا براہ راست حکم عطا فرمایا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ آپ کا ماشاءاللہ وسعت قلبی اور آپ کا بڑپن آپ نے میرے ابتدائیوں کو سراہا. بہرحال موضوع بہت اچھا ہے، بے انتہا انفارمیٹیو گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ کلمات جو ہیں انتہائی اہم ہیں اور وقی مطالعے کی روشنی میں. اچھا، صوفیہ نے جب اپنی ملفوظات لکھی تو ان ملفوظات میں صحبت کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے تجربات بھی لکھے، اپنے مشاہدات بھی، اور پھر مقدمین کے بھی، کہ کیا وہ ان کی صحبتوں نے ان پر کیا اثرات مرتب کیے. تو صحبت صالحین کے حوالے سے جو صوفیہ کے اقوال ہے، میں چاہتا ہوں جو ان کی تعلیمات ہے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً صوفیہ کرام نے ایک تو تاکید کے ساتھ اور دوسرا تسلسل کے ساتھ، آپ سارے صوفیہ کرام کی جو کتابیں ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، لٹریچر ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. آپ امہات الکتب ہوں تصوف کی یا مشہور زمانہ کتب ہوں، آپ جو ہے وہ قوت القلوب کو لے لیں، لمعاف التصوف کو لے لیں، آپ عوارف المعارف کو لے لیں، رسالہ قشیریہ کو لے لیں، کشف المحجوب کو لے لیں، اخبار الاخیار کو لے لیں، یہ ساری بنیادی کتابیں ہیں تصوف کی. رئیس بھائی، جب آپ اس کی فہرست پہ نظر ڈالیں گے نا تو ایک الگ سے باب آپ کو نظر آئے گا کہ اچھوں کی صحبت کا فائدہ. ہر بزرگ نے الگ سے اپنی کتاب میں یہ باب باندھا ہے، اس کی اہمیت پر انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی تعلیم کو انہوں نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور زمانہ نام ہے صوفیاء کرام میں. انہوں نے تو بطور ڈکشن کے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا، اور ان کی حکایات میں ایسی کتنی چیزیں مل جاتی ہیں جناب. وہ مشہور ہے نا کہ کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں مٹی تھی. میں نے مٹی سے کہا کہ تو مٹی ہے اور تجھ میں مشک و عنبر کی خوشبو. تو مٹی مجھ سے کہنے لگی کہ میں ہوں تو مٹی، مگر مجھ پہ ایک پھول آ کے گرا تھا. اس پھول نے اپنی تاثیر سے، اپنی صحبت سے مجھے بھی خوشبودار کر دیا. تو یوں صوفیاء کرام نے ایک اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو 100 سالہ جو کئی اقوال میں کہا کہ آپ جو اطاعت کرتے ہیں خدا کی 100 سالہ اطاعت، ہاں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ آپ کی جو ایک لمحے کی جو مجلس ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ 100 سالہ اطاعت سے بہتر قرار دیا. یعنی اس کی اہمیت کتنی زیادہ. صحبت صالح ترا صالح کنت. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نیک کے ساتھ بیٹھے گا خدا تجھے نیک بنا دے گا، اور صحبت تالے ترا تالے کنت، برے کے ساتھ بیٹھے گا تو خدا تجھے برا کر دے گا کہ تو نے برے کی مجلس کو اختیار کیا. تو ان بزرگان دین کی آپ تمام، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ خدا تک کیسے پہنچیں؟ کہا نیک لوگوں تک پہنچ جا، خدا تک پہنچ جائے. تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا. آپ نے بہت اچھا کیا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر دیا. مولانا روم کے بغیر تو ذکر مکمل نہیں ہے صوفیاء کا. تو انہوں نے اپنی حکایات کے ذریعے جو ایک مطلب امیجن کرایا لوگوں کو، ایک بطور ڈکشن کے انہوں نے کہانیوں کے انداز میں، اشعار کے انداز میں حقائق کو بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ، اور مولانا روم تو کہا کرتے تھے کہ مار بد بہتر از یار بد. کہتے تھے کہ زہریلا سانپ زہریلے دوست سے بہتر ہے. وہ تو تیری جان لے گا، اور جو زہریلا دوست ہے تیرے اخلاق لے جائے گا، تیری جان لے جائے گا، تیری پہچان لے جائے گا، سب کچھ مٹا کر رکھ دے گا. تو ان بزرگان دین نے ہمیشہ. اچھا، پھر آخر میں یہ عرض کروں کہ آپ ان کی پریکٹیکل لائف دیکھیں. خانقاہی نظام آپ جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صحبت پہ ہی منحصر ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ تعبیر سیرت کے سارے معاملات اس میں نظر آتے ہیں. جی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضور سے سیکھ کر، سیرت سے سیکھ کر انہوں نے پہلے اپنے آپ کو مکمل کیا ہے. اپنے آپ کو مکمل کر کے انہوں نے حلقے قائم کیے ہیں. پھر خدا کا ذکر منتقل کیا ہے اپنے دل سے لوگوں تک. خدا کی پہچان منتقل کی ہے اپنے سے. اپنے تک نہیں پہنچایا لوگوں کو، جو ان تک پہنچایا انہوں نے خدا تک پہنچایا. آج تو یہ ہوتا ہے نا خانقاہی نظام کے نام پہ، جی پیر صاحب تک پہنچ گئے تو چھٹی ہو گئی. یہ وہ لوگ تھے. خانقاہی نظام کی اصل کیا ہے کہ جو
ہارا، شکست خوردہ، ہائے۔ تکلیف زدہ، مصیبت زدہ جو ان کے خانقاہ تک پہنچ گیا تو سمجھو خدا تک پہنچ گیا۔ واہ واہ وہ واہ۔ دیکھیں نا آپ کے نیک شخص جو ہے وہ نیک لوگوں تک پہنچا ہے، راستے میں اس کی جان چلی گئی ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ جا رہا اللہ والوں کی بستی کی طرف تھا، ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں تھا مگر خدا تک پہنچ گیا۔ خدا نے اس کے لیے قانون بدل دیے کہ یہ میرے نیک بندوں تک آ رہا تھا تو مجھ تک آ رہا تھا، ہائے ہائے۔ تو اس کی جان جب نکالی فرشتوں نے تو وہ فرشتے جان نکال رہے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی جان کیا بات نکالتے ہے، ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ بزرگان دین، ان کا پورا نظام آج دیکھیں نا آپ، سلسلہ قادریہ اور بے پناہ سلاسل ہیں، ہر سلسلے کی ایک ہی بات ایک ہی بات۔ کہ انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے، نام بھلے الگ ہوں، ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی تفریق یعنی قائم کہ نہیں بہت ہوتی، اچھی بات آپ نے، سب کا ایک مقصد بہت ہے اچھی۔ صحبت۔ واہ۔ انہوں نے اپنی نیک صحبت دی ہے، واہ واہ۔ خدا تک پہنچا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ آپ نے صوفیہ کا جو ایک وہ انداز بتایا نا کہ ان کے راستے ضرور جدا جدا ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، نظامیہ، صابریہ، مقصد ایک ہے، جتنے راستے سب ایک کے ہی الگ ہیں، چشمے تک منزل ایک ہے، پہنچیں سب کی منزل یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں، خدا کی تعلیمات تک لے کر جاتے ہیں اور عرفان الہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ اچھا اب یہ ہے کہ جناب اگر یہ سوچا جائے کہ جناب یہ تو اللہ والوں کی باتیں تھیں، انہوں نے تو مراقبے کیے، انہوں نے تو مجاہدات کیے، انہوں نے تو یہ کیا تو انہیں منزلیں ملی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں؟ تو جناب نہ اگر کریں اچھی صحبت اختیار تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ کیا نقصانات ہیں، کچھ فرمائیے کے حوالے سے۔ رئیس بھائی، جیسے کہ حدیث شریف میں ہم نے بھی گزشتہ سوال میں عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بہترین مثال دی، اور حقیقت بھی یہ کہ ہم اگر نفسیاتی پہلو دیکھیں، اس کی صحت کے حساب سے پہلو دیکھیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پرفضا ماحول میں رہیں گے تو آپ کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے گا، اور گندے اور بدبودار ماحول میں رہیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خارجی ماحول ہوتا ہے، باہر کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے لازمی، اور جو چیز آپ کی ظاہر پہ اثر انداز ہوتی ہے اسی طرح آپ کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جب آپ نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے۔ بالکل۔ جیسے اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ، یعنی ایسے مومنین کے ساتھ کچھ سفر اختیار کریں جو نمازوں کے پابند ہیں، اور صرف ایک ہفتہ ان کی صحبت میں رہیں اور وہ ہر نماز پابندی سے پڑھیں، اور اگر آپ نمازوں میں سستی کرنے والے تھے تو کیا ہوگا؟ ان کی صحبت میں رہ کر آپ بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں گے۔ تلاوت قرآن کرنے والوں کی صحبت میں رہیں تو آپ کو بھی تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نعت خوانی، جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں نعتیں پڑھتے، تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ محافل میں نعت خوانی دیکھتے ہیں، نعت خوانی کی پذیرائی دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھی شوق ہے کہ ہم بھی نعت شریف پڑھیں، اور پھر جب وہ نعت خوانوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اچھے نعت خواں بن جاتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ میں یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ اس فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں، اور پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، ان کے ساتھ رہ کر جب مشق کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر پرفیکشن آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب بروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اچھی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ شخص جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی صحبت اختیار کی اور آپ نماز پڑھنے والے تھے، وہ آپ کو روکے گا اچھا تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر چلے جانا، پڑھ لینا بھی تو بہت ٹائم ہے، ٹائم نکل گیا۔ جو سستی کرنے والے ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ سست اور کاہل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ صحبتیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ ڈاکٹرز کے ساتھ رہنے والوں کو دوائی کی معلومات ہو جاتی ہے، اسی طرح جو انجینئرز ہیں ان کے ساتھ رہنے والوں کو ان کی چیزوں کے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، دین کی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں، اور دین پر عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ صحبت ہی ہوتی ہے جو دین کی طرف لے کر آتی ہے، اور کتابیں بعد میں پڑھائی جاتی ہیں، صحبت سے پہلے سکھایا جاتا ہے۔ کیا بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ صحبت میں رہتے رہتے سب سیکھ جایا کرتے تھے، بعد میں پھر ان کو مسائل اور احکامات سکھائے جاتے تھے۔ تو اچھی صحبت یقیناً اچھا بناتی ہے، اور بری صحبت یقیناً برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آخر وقت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بروں کے ساتھ رہتے رہتے برا بن ہی جاتا ہے۔ اس لیے بری صحبتوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے، اور پیغام بھی بہت اچھا دیا اس حوالے سے اپنے جواب میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، ایک اور سوال، ایک دو سوالات اور مزید انشاءاللہ شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. بہت اچھی آج ماشاءاللہ اہل اللہ کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی. قرآن کریم کی روشنی میں صحبت کی اہمیت کو اور اس کو اجاگر کیا گیا. پھر یہ کہ بہت سے نام آئے انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء اکرام کے، فوائد بتائے گئے، نقصانات کے حوالے سے جو ہے آپ تک پہنچایا گیا. اب یہ ہے فی زمانہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل تو ہیں کہ اگر کسی نیک بندے کی صحبت میسر نہ آئے، اگر کوئی صالح بندہ نہ دستیاب ہو، تو ایسی صورت میں نعم البدل کے طور پر کیا چیز اختیار کی جائے کہ انسان کی جو ہے کردار سازی کا بھی عمل جاری رہے اور ایک بندہ مومن اور بندہ صالح بن جائے؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، ایسا عموماً بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو نیک آدمی کی صحبت ہی میسر نہ آئے. نیک لوگوں سے ہی دنیا قائم ہے، نیک لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور نیک لوگوں کی تلاش اپنی ذات میں یہ خود ایک بڑی چیز ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ صوفیاء کرام کی جہاں اقسام ہیں، اس میں ایک بہت بڑی قسم صوفیوں کی وہ سیاحین کہلاتے ہیں، جو کہاں سے اٹھے اور اسفار کہاں پہ تک اسفار پہنچے. ملتے ہیں بھائی ان کے تو، سفر در سفر، کہاں کہاں سے وہ اٹھے ہیں اور کہاں کہاں تک خدا کا نام پہنچانے کے لیے، خدا کا دین پہنچانے کے لیے چلے ہیں. وہ انہوں نے سفر کیا ہے، نیک لوگوں کو تلاش کیا ہے، ان سے چیزیں حاصل کی ہیں اور حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. اور وہ فیض پھر جہاں ان کو اللہ نے ان کا کام سونپا تھا، جب وہاں پہنچے ہیں، 100 بزرگوں 50 بزرگوں کا فیضان ایک جگہ پہنچ کر جب انہوں نے منتقل کیا ہے نا، تو پھر کہیں زمانے نے انہیں داتا کہا ہے، کہیں معین الدین اجمیری کہا ہے. تو آپ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ نیک لوگ عموماً ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ہم تلاش کریں. یہ بھی ایک دلچسپی پر منحصر ہے آپ کی، اور ان تک پہنچ کے. لیکن جو سوال جیسے ذکر کیا گیا، ظاہر ہے کہ فکر معاشیات بہت ہے، مسلسل مصروفیات و مشغولیات انسان کو جکڑے رکھتی ہیں. مسائل کا رئیس بھائی ایک انبار ہے جو ایک انسان کو ایک نفسی کی کیفیت کی طرف علامہ صاحب، لے مسائل جاتا کا انبار تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی تھا، لیکن ان میں اصلاح کا جذبہ تھا. آج وہ چیز نظر نہیں آ رہی. میں چاہوں اس پر بھی کچھ کلام. یہی میں عرض کر رہا ہوں. تو ان مسائل میں ہوتے ہوئے اگر کسی شخص کے پاس ایسا سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جی ہاں موجود تو ہیں لیکن مجھے میسر نہیں آ سکے نیک لوگ، تو آپ نے سوال میں کہا کہ نعم البدل کیا؟ نعم البدل کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، نعم البدل کا معنی ہوتا ہے اس کا بہترین بدل. تو نعم البدل تو اس کا کوئی نہیں ہے، بدل ہے. یعنی اس کے بدلے میں ایک آپ کو چیز مل سکتی ہے، ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. ہاں ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. نعم البدل ہوتا تو خدا پہلے ہی وہ دے دیتا جو اس سے بھی اچھا بدل ہے. تو اس کا بدل جو ہے نا، وہ بھی ہمیں ایک حدیث سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں، یا ایک اصول ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اگر تمہیں مجلس اچھی مل رہی ہو تو وہاں پر بہتر ہے کہ تم اپنی تنہائی کو ترک کر دو، مجلس میں چلے جاؤ. اور کہیں پر تمہیں بری مجلس مل رہی ہے تو تم اس کے بجائے تنہائی اختیار کرو. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو اگر آپ کی بات اچھی ہے تو وہ آپ کے خاموش رہنے سے بہتر ہے. کیا بات. اور اگر آپ کی بات بری ہے تو اس سے بہتر آپ کی خاموشی ہے. یہ حدیث میں بتایا گیا. اسی لیے صوفیاء کرام کی زندگی میں جو آپ گوشہ نشینی کا پہلو دیکھیں گے نا، جب ان کو بہت اچھا ملا تو اس کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نیک مجلسیں ملی تو پہنچ گئے، نہیں ملی تو خلوت نشینی، خلوت میں آ گئے، گوشہ نشینی میں آ گئے. تو گوشہ نشینی بھی ایک، یعنی آپ برے دوستوں کی مجلس، یہ کبھی بھی آپ تبدیل نہ کریں. یار اچھے لوگ اچھے دوست تو ہمیں ملے ہی نہیں، تو ہم شرابیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، الیاذ اللہ بد کرداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، زانیوں. یہ کس نے کہا بھئی آپ کو؟ اس سے بہتر پھر آپ کی گوشہ نشینی ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، تھوڑی تنہائی اختیار کریں، خدا کے ساتھ لو لگائیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نعم الرفیق الکتاب. کیا بات. بہترین ساتھی جو ہے نا وہ آپ کی، یہ تو ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے. جی کتاب بہترین ساتھی. اچھا آپ کو نیک لوگوں کی صحبت نہیں ملی نا، ایک کتاب اٹھائیں گے نا، اس میں 10 نیکوں کی زندگی لکھی ہوئی ہے، آپ کو ذکر مل جائے گا. بھائی انہوں نے کیا کیا، نیکوں نے کیسے. وہ کتاب آپ کا ایسا ہم سفر بنے گی کہ اب تو صورتحال یہ ہے مطالعے کی کہ اگر ایک مصنف کتاب لکھتا بھی ہے تو میں انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہ بیچارہ خود ہی پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ بہترین ساتھی ہے، اس کو اپنائیں اور اس کے مطالعے کی عادت ڈالیں. وہ کتاب آپ کو نیک لوگوں کا تعارف بھی دے گی اور بہترین ساتھی ہے. اور وہ کتاب اگر کلام اللہ ہو، وہ کتاب اگر قرآن پاک ہو،
یعنی آپ یہ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنے بزرگان دین ایسے تھے جو عشاء اور فجر کے درمیان 30 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی دیکھیں نا ایک رات گزر گئی ان کی, وہ کس کے ساتھی تھے, کس کے رفیق تھے, کس کی مجلس میں بارگاہ میں تھے, کس کی بارگاہ میں تھے, کلام اللہ کی بارگاہ میں تھے, خدا کی بارگاہ. یعنی کوئی یہ نہ کہے یار یہ مولویوں کی باتیں کہ زندگی چھوڑ کے تلاوت میں لگ جاؤ. میں یہ آپ کو درس نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو بری مجلسوں سے بچایا جائے, برے دوستوں سے بچایا جائے. آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے نا, کم از کم آپ بری مجلس سے بچ کے تنہائی اختیار کریں. اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ بنائیں, صاف ستھرا بنائیں اور بزرگان دین کے طریقے کو اپنائیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہیں موجود اور علامہ صاحب بھی موجود ہیں. میں پیغام لینا چاہوں گا. علامہ صاحب, فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کی طرف جانا لوگوں کو دشوار لگتا ہے, لیکن برائی کی طرف فوراً لپکتے ہیں. جیسے یہ سوشل میڈیا کی جو خرافات ہیں اس کی طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص نیکی حاصل کرنے کے لیے تو اتنی جدوجہد نہیں کرتا, لیکن ہر شخص کے ہاتھ میں 15, 20, 25, 50 ہزار کا موبائل ضرور ہوتا ہے کہ جس میں وہ تمام خرافات موجود ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں, ایسے معاشرے میں نیکی کو پروموٹ کرنا ہے, نیکی کی طرف بڑھنا یا اچھی صحبت کی طرف بڑھنا کیسے ممکن ہے؟ جیسا کہ علامہ صاحب نے بڑے ماشاءاللہ تفصیل بتائی. اس میں پہلی بات تو علامہ صاحب کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا لیں, تو حقیقت یہ کہ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے. نیکی کرنا تو نیکی ہے ہی, لیکن گناہ سے بچانا بھی اپنے آپ کو یہ نیکی ہے. اور ایسی صورت میں جب چاروں طرف سے گناہوں نے اور برائیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہو, ایک تو یہ قرب قیامت کی نشانی بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارہ رکھنا. تو یہ تو یقیناً چاروں طرف سے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پرفتن ماحول میں بھی کیو ٹی وی کی شکل میں اور علماء کی شکل میں ایک ایسا خوبصورت ہمارے پاس جو ہے وہ دستہ موجود ہے, گلدستہ موجود ہے, جو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کی بھی حفاظت میں مصروف عمل ہے. صاحب فرماتے ہیں کہ مدرسہ ہے یہ, یہاں سے تعلیمات کا ایک اجرا حقیقت یہ. تو جس طرح سوشل میڈیا پہ بری چیزیں موجود ہیں, تو اس طرح کیو ٹی وی کے پروگرامز موجود ہیں, علماء کے بیانات موجود ہیں. تو اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک قدم صرف آپ کو بڑھانا ہے. اور یقین جانی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف چل کر آتی ہے. آپ نیکی کی طرف قدم بڑھائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کو آسان بھی کرے گا, اور یہ رستہ انشاءاللہ اتنا آسان ہوگا کہ اس رستے پہ چلتے ہوئے آپ جنت کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ایک پیغام مزید ہی دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کا حشر قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیں, اگر اپنی صحبت آپ کو اچھی کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھیں کیا حشر والے دن انہی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. یقیناً آپ بولیں گے نہیں یہاں تو صرف پیسہ مال دولت چل رہا ہے. تو آخرت میں جن کے ساتھ آپ اٹھنا چاہتے ہیں نا, ان کی محبت دل میں بسا لیں. کہہ دیا گیا کونوا مع الصادقین, بس ان کی محبت دل میں بسا لیں, اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی مجلس اختیار کر لیں, ان کی صحبت اختیار کر لیں. یقیناً دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور قبر و حشر بھی آپ کی حسین ہو جائے گی. کیا فرمائیں گے؟ پیغام ہے, چونکہ ظاہر آپ بھی مسجد و محراب سے آپ کا ظاہر اور آپ دونوں وابستہ ہیں, اور تمام علماء ماشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں بزرگ ہوتے ہیں. اکثر مساجد میں یہی دیکھا جاتا ہے. نوجوان کس طرح اٹیچڈ ہوں علماء سے, مفتیان دین سے, ہمارے اسکالر سے, تاکہ دین کی سمجھ اور فہم اور ایک اچھی صحبت انہیں میسر آئے. لوگ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ پس و پیش سے کام لیتے ہیں, یار ان کے پاس جائیں گے تو کوئی پابندی نہ لگ جائے, کوئی اعتراض نہ ہو جائے, کوئی تنقید نہ ہمیں سننے کو مل جائے, چونکہ یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا پیغام دیجیے گا نوجوانوں کو؟ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ شہر کراچی کو ایک یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پہلی صفوں میں عموماً نوجوان بھی پورے ملک کے مقابلے الحمدللہ یہاں نوجوانوں کی ایک بہت کثرت کے ساتھ آمد ہوتی ہے. چونکہ میرا اپنا مسجد سے 20 سالہ تعلق ہے, تو میں اس چیز کو بڑا محسوس کرتا ہوں کہ اب خاص کر نوجوان طبقہ آتا ہے, اور جیسے میں درس قرآن دیتا ہوں تو کئی نوجوان اس پہ بڑے گہرائی سے, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنا ڈیپلی انہوں نے جا کے خود اس کو ماشاءاللہ دیکھا ہے سوشل میڈیا. تو اب نوجوان اس کو سوالات کرتے ہیں, ان کے اندر ایک دلچسپی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو ممبر والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے مطابق دین کو پیش کریں. دین وہی ہے, اس کو پیش کرنے کے انداز کی ایک بڑی اہمیت ہے. بالکل حضور علیہ السلام نے عقلوں کے مطابق, سوچوں کے مطابق, فکروں کے مطابق دیہاتی اور شہری کا فرق کرتے ہوئے, جاہل اور عالم کا فرق کرتے ہوئے حضور نے دین کو پیش کیا. ہماری بھی ذمہ داری, اور خاص کر نوجوانوں کو میں اس وقت کہوں گا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ تشریف لے جا رہے تھے, تو دیکھا ایک مجلس میں کہہ کے ہی بلند ہو رہے ہیں.
حضور علیہ السلام وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کے آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جو میں جانتا ہوں اگر یہ بھی جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی ہنسنا بھی ہے آپ کی زندگی میں، لیکن ہمارے ہاں کامیڈی مذاق آپ دیکھیں نا، ٹک ٹاک تفریح تباہ کو زندگی بنا ٹک ٹاک ہے نا، ہر موبائل کا حصہ ہے. جگت بازیاں، یہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر نہ دن گزرے گا، نہ کھانا ہضم ہوگا، نہ صبح ہوگی نہ رات نہ اس کے بغیر صبح ہوگی، نہ اس کے بغیر شام ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میں اپنی فیملی کے بچوں کو بھی اگر دیکھتا ہوں نا، وہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں جی؟ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی آپ نے اہمیت زندگی کے اندر کتنی رکھنی ہے. جو چیزیں جس حد تک رکھنی ہے اس کو اس حد تک رکھا جائے، اور اس مذاق اور میلوں سے نکل کر جو ایک سنجیدہ دنیا ہے، جو ہمارے بزرگان دین جن کی صحبت کی آج ہم نے بات کی ہے، آپ ان کے بارے میں اگر پروگرام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں، ان کی زندگی کیا تھی، زندگی کا خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں کیا مزاح نہیں تھا؟ آپ کی زندگی میں ہنسنا یعنی یہ کس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا دنیا میں کہ حضور ہر وقت مسکراتے رہتے تھے؟ کسی کے بارے میں سنا ہے؟ ہمارے چہروں کی جو ایک سختی ہے وہ کتنی، لیکن حضور ہر وقت مسکراتے تھے. لیکن مقاصد، عبادت، نماز، مخلوق خدا سے تعلق، ان ساری چیزوں کو ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی، اب ایک نئی نسل کے لیے ہم نے پولیو پہ بات کی ہے، تو پولیو کے قطرے بہت ساری چیزوں میں درکار ہیں بچوں کو، کہ جو ان کے بہت سارے امراض اور زہر کو ختم کر سکیں. صحیح فرمایا. اچھا، چونکہ اب ساری ذمہ داری علماء پر اور ان حضرات پر جنہیں ہم معظم دینی کہتے ہیں ان پر نہیں ڈالی جا سکتی. گھر پہلی تربیت گاہ ہے، تو والدین کی کتنی ذمہ داری ہے کہ صالح لوگوں کا ذکر کیا جائے، پہلے تو وہ خود صالح ہو جائیں تاکہ بچوں پر اس کے اثرات مرتب ہو. چونکہ بچپن سے جو بچہ سیکھتا ہے تا حیات اس کے ساتھ وہ چیز رہتی ہے، وہ چیز اس کی یادداشت میں، اس کی میموریز میں رہتی ہے. کیا فرمائیے گا اس والے؟ بھی بہت خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور حقیقت یہ تتمہ اسی کے اوپر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے اور ماں کی آغوش ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس آغوش سے نکلے، اور آپ نے فرمایا کہ میری ماں کا فیضان ہے. خواجہ معین الدین اجمیری کو خواجہ بنانے والی ان کی والدہ، بابا فرید کو بابا فرید بنانے والی ان کی والدہ. تو حقیقت یہ ہے کہ جب مائیں ایسی ہوا کرتی تھی، پھر اولادیں بھی ایسی ہوا کرتی تھیں. اور آج جیسے نے فرمایا ٹک ٹاک چل رہا ہے، تو جب والدہ اس کے اندر مصروف ہو جائیں، مائیں اس کے اندر مصروف ہو جائیں، تو پھر اولاد کہاں جائے گی؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچہ روتا تھا تو ماں لوری سناتی تھی، نعت شریف سناتی تھی، کلام اللہ درود شریف سنایا کرتی تھی. آج جو ہے وہ اس کو موبائل میں ویڈیو لگا کے دے دیا جاتا ہے اور گانا لگا کر دے دیا جاتا ہے. تو جیسی تربیت یہاں سے مل رہی ہے، اولادیں بھی اس لیے بگڑتی جا رہی ہیں. تو پہلا حق ماں باپ کا بنتا ہے. میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو جب بیان کرتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ نماز جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی، استاد صاحب نے بعد میں سکھائی، قاری صاحب نے، اور فاتحہ دینا میری والدہ نے مجھے سکھایا، قاری صاحب نے بہت بعد میں سکھائی. تو یہ چیز اصل میں گھر کی تربیت ہوتی ہے. تو ماں باپ کی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے بچوں کو اچھا اور پاکیزہ ماحول دیں، یہی ان کو آگے لے کر. بہت شکریہ ادا کروں گا صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نیک بندوں کی صحبت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور والدین کی جیسے ذمہ داری بتائی گئی، اسی طرح اساتذہ کی، علماء کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ جنریشن کو جو ہے نیکی کی طرف لانے کے لیے صالحین کا ذکر کیا جائے، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور ان لوگوں میں یہ بات منتقل کی جائے کہ وہ بھی ان کی زندگی جو ہے صالحین کی طرح کی زندگی بن جائے. اسی پیغام کے ساتھ اور یہ بھی دعا کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اور کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.